بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فضائل اور برکات۔ قرآن مجید اللہ پاک کی لاریب کتاب ہے جو کہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اللہ پاک نے اس کتاب کا آغاز ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا ہے۔ قرآن مجید کی ابتدا بسم اللہ سے اس لیے کی گئی تاکہ اللہ تعالیٰ کے بندے اس کی پیروی کرتے ہوئے ہر اچھے کام کی ابتدا بسم اللہ سے کریں۔ حدیث پاک میں بھی اچھے اور اہم کام کی ابتدا بسم اللہ سے کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس اہم کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہ کی گئی تو وہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ لہذا تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ہر نیک اور جائز کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کریں، اس کی بہت برکت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت شفا ہے، یہ سب کاموں کا آغاز ہے، نیکی کی کنجی ہے، یہ ذکر خدا ہے، یہ تعریف خدا ہے، اہل اشتیاق کا سرور اور اہل محبت کا نور ہے، عاجزوں کے لیے پناہ اور اہل توحید کے لیے نجات کی راہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم دعائے مغفرت ہے، آگ سے پناہ اور نجات ہے، قبر کا نور ہے، اس کے اندر برکت ہی برکت ہے، عزت ہی عزت ہے، پڑھنے والے کے گناہ معاف ہوتے ہیں، پڑھنے والے کی سزا معاف ہوتی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب یہ آیت نازل ہوئی تو بادل مشرق کی طرف چھٹ گئے، ہوائیں ساکن ہو گئیں، سمندر ٹھہر گیا، جانوروں نے کان لگا لیے، شیاطین پر آسمان سے شعلے گرے۔ پروردگار عالم نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر فرمایا کہ جس چیز پر میرا یہ نام لیا جائے گا اس چیز پر برکت ہوگی۔ امام رازی رحمت اللہ تعالی تفسیر کبیر جلد اول میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکات بیان فرماتے ہوئے لکھتے ہیں کہ فرعون نے دعوی الوہیت کرنے سے پہلے ایک مکان بنایا تھا اور اس کے بیرونی دروازے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی تھی۔ جب اس نے خدائی کا دعویٰ کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو تبلیغ کی تو اس نے قبول نہ کی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے حق میں بددعا کی، خدا بندہ تو نے اس خبیث کو کس لیے مہلت دے رکھی ہے؟ آواز آئی، اے موسیٰ، یہ ہے تو اس قابل کہ اس کو ہلاک کر دیا جائے، لیکن اس کے دروازے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے وہ عذاب سے بچا ہوا ہے۔ اس وجہ سے فرعون پر گھر میں عذاب نہیں آیا بلکہ وہاں سے نکال کر دریا میں غرق کر دیا گیا۔ سبحان اللہ، جب ایک کافر کا گھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کی وجہ سے عذاب سے بچ گیا تو اگر کوئی مسلمان اس کو اپنے دل و دماغ اور زبان پر لکھ لے تو کیوں نہ وہ عذاب الہی سے محفوظ رہے۔ حضرت مولانا شاہ عبد العزیز دہلوی رحمت اللہ تعالی تفسیر عزیزی میں لکھتے ہیں کہ مفسرین نے کہا ہے کہ جب طوفان نوح علیہ السلام نے
اس دنیا کو اپنے خوفناک عذاب کے چنگل میں گھیر لیا، اور حضرت نوح علیہ السلام اپنی کشتی میں سوار ہوئے تو وہ بھی خوف غرق سے بہت ہراساں اور لرزاں تھے۔ انہوں نے غرق سے نجات پانے اور اس عذاب خداوندی سے محفوظ رہنے کے لیے بسم اللہ مجریہا و مرساہا کہا۔ اس کلمہ کی برکت سے ان کی کشتی غرقابی سے محفوظ و سالم رہی۔ مفسرین کہتے ہیں کہ جب اس آدھے کلمے کی وجہ سے اتنے ہیبت ناک طوفان سے نجات حاصل ہوئی، تو جو شخص اپنی پوری زندگی اس پورے کلمے یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اپنے ہر کام کی ابتدا کرنے کا التزام کر لے، وہ نجات سے کیوں کر محروم رہ سکتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب بلقیس ملکہ یمن کو پہلا خط لکھا تو انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا، تو اس کی برکت سے ملکہ بلقیس ان کے نکاح میں آئی اور اس کا پورا ملک حضرت سلیمان علیہ السلام کے قبضہ میں آیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب استاد بچے سے کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہو، تو استاد بچے اور اس کے والدین کے لیے نجات لکھ دی جاتی ہے، اور جب بندہ بسم اللہ پڑھتا ہے تو شیطان اس طرح پگھلتا ہے جس طرح سیسا پگھلتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک دفعہ قبرستان سے گزر ہوا تو دیکھا کہ ایک شخص کو نہایت شدت کے ساتھ عذاب دیا جا رہا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام چند قدم آگے تشریف لے گئے اور وضو فرما کر واپس آئے۔ اب واپسی پر جو اس قبر کے پاس سے گزرے تو ملاحظہ فرمایا کہ اس قبر میں نور ہی نور ہے اور وہاں رحمت الہی کی بارش ہو رہی ہے۔ آپ بہت حیران ہوئے اور بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ مجھے اس کا راز بتایا جائے۔ ارشاد ہوا کہ اے روح اللہ، یہ شخص سخت گنہگار و بدکار تھا، اس وجہ سے عذاب میں گرفتار ہوا، لیکن اس نے اپنی بیوی حاملہ چھوڑی تھی، اس کے وہاں لڑکا پیدا ہوا اور آج اس کو مکتب بھیجا گیا، وہاں اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائی۔ مجھے حیا آئی کہ زمین کے اندر اس شخص کو عذاب دوں کہ جس کا بچہ زمین پر میرا نام لے رہا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کوئی شخص مہلک زہر کا لبریز پیالہ لایا اور کہا کہ اگر آپ اس زہر کو پی کر صحیح سلامت زندہ رہیں تو ہم جان لیں گے کہ آپ کا مذہب اسلام کا مذہب ہے۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہی اور وہ زہر پی لیا اور خدا کے فضل سے کچھ بھی اثر نہ ہوا۔ مجربات دیربی میں شیخ احمد مربی کبیر فرماتے ہیں کہ بسم اللہ کے بعض خواص میں سے ایک یہ ہے، اگر کوئی محرم کی 1 تاریخ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ورق کاغذ پر 113 بار لکھ کر اپنے پاس رکھے تو پوری زندگی اس کو کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، بسم اللہ کہو اور اپنے داہنے ہاتھ سے کھایا کرو اور اپنے سامنے سے نوالا اٹھایا کرو۔
اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم جب کوئی چیز پینے لگو تو بسم اللہ کہا کرو، اور بعد میں یعنی جب پی چکو تو الحمدللہ پڑھا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک مسلمان اور ایک کافر کے شیاطین میں ملاقات ہوئی۔ کافر کا شیطان خوب موٹا تازہ، بدن پر کپڑے پہنے اور سر پر تیل لگائے ہوئے تھا، جبکہ مسلمان کا شیطان دبلا پتلا، لاغر، کمزور، پراگندہ اور ننگا تھا۔ کافر کے شیطان نے مومن کے شیطان سے پوچھا، بھائی تمہاری یہ حالت کیوں ہے؟ اس نے جواب دیا، میں ایک ایسے اللہ کے بندے کے ساتھ ہوں جو کھانا کھاتے پانی یا کوئی اور چیز پیتے وقت بسم اللہ پڑھتا ہے، تو اس وجہ سے مجھے پیاسا اور بھوکا رہنا پڑتا ہے، اور جب تیل لگاتے کپڑے پہنتے وقت بسم اللہ پڑھتا ہے تو اس کی بدولت میرے بال گندے اور جسم ننگا رہ جاتا ہے۔ کافر کے شیطان نے کہا، میں ایسے آدمی کے ساتھ مسلط ہوں جو کسی بھی کام سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتا ہے۔ بعض صالحین سے منقول ہے کہ جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 12,000 بار پڑھے اور ہر 1,000 کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے اور اس کے ساتھ حق تعالی سے اپنی حاجت کا سوال کرے، پھر دوبارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے اور 1,000 کے بعد 2 رکعت نماز اور درود شریف پڑھ کر طلب حاجت کرے، اسی طرح پڑھتا رہے یہاں تک کہ 12,000 عدد مذکور پورے ہو جائیں، پس جو کوئی اس پر عمل کرے گا حاجت اس کی جس طرح کی ہوگی بِإِذْنِ اللہ پوری ہوگی۔ جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 بار متواتر 7 دن جس کام کے واسطے پڑھے گا، خواہ نفع حاصل کرنے کے واسطے ہو یا مصیبت کو ہٹانے کے واسطے ہو یا کاروبار کے واسطے ہو، انشاءاللہ وہ مقصد پورا ہوگا۔ خزینۃ الاسرار للنازلی میں لکھا ہے کہ جو شخص رات کو سوتے وقت 21 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سوئے، وہ تمام انسانی شیطانی شرارتوں اور جن، بھوت اور آگ سے محفوظ رہے گا۔ مرگی والے کے کان میں 41 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دم کرنے سے وہ ہوش میں آ جاتا ہے۔ درد یا جادو وغیرہ پر متواتر لگاتار 7 دن 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے درد اور جادو دور ہو جاتا ہے۔ اتوار کی صبح سورج نکلتے ہی 313 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور 100 دفعہ درود شریف پڑھنے سے غیبی رزق کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر بچوں کے گلے میں ڈالنے سے بچہ تمام آفات و بلیات سے محفوظ و مامون رہتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 61 بار کسی کاغذ پر لکھی جائے اور جس عورت کی اولاد زندہ نہ رہتی ہو وہ اس کو اپنے پاس بطور تعویذ رکھے، انشاءاللہ اس کی اولاد زندہ رہے گی۔ یہ امر مجرب اور آزمودہ ہے۔
اگر کوئی شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم 101 بار لکھ کر اپنے کھیت میں دفن کرے تو کھیت تمام آفات سے محفوظ رہے گا اور باعث حصول و برکت ہوگا۔ جو کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم 625 بار لکھ کر اپنے پاس رکھے گا، اللہ تعالی اس کو ہیبت عظیم دے گا، کوئی شخص اس کو ستا نہ سکے گا۔ نیز علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ دن رات کے 24 گھنٹے ہوتے ہیں، 5 گھنٹوں کے لیے تو 5 وقت کی نمازیں مقرر ہیں، اور بقیہ 19 گھنٹوں کے لیے یہ 19 حروف عطا فرمائے گئے، تاکہ 19 گھنٹوں میں ہر نشست و برخاست، ہر حرکت و سکون اور ہر کام کے وقت ان 19 حروف کے ذریعے برکت و عبادت حاصل ہو، یعنی ان حروف بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے میرے 19 گھنٹے بھی عبادت میں لکھے جائیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جو کوئی بسم اللہ شریف کا ورد ہر روز بکثرت کرے 19 فرشتوں کے عذاب سے نجات پائے گا جو کہ دوزخ پر موکل ہیں۔ بسم اللہ شریف کے الفاظ بھی 19 ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکات میں سے ایک یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص بیت الخلاء جانا چاہے تو چاہیے کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر جائے، تاکہ اس کی وجہ سے اس کی شرمگاہ اور جنات کے درمیان پردہ واقع ہو جائے۔ یعنی جب کوئی شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر بیت الخلاء جاتا ہے تو اس کا خاصہ یہ ہے کہ جنات کی نظر اس کی شرمگاہ کی طرف نہیں جاتی، لہذا اس کی تاثیر یہ ہے کہ یہ آیت انسان اور اس کے دشمن جنات کے درمیان پردہ بن جاتی ہے۔ امید ہے کہ یہ ایک مسلمان اور عذاب عقبہ کے درمیان بھی یقیناً پردہ بن کر حائل ہوگی۔ حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالی نے ایک پرچے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی زمین پر پائی، اس کو اٹھا لیا۔ ان کے پاس سوائے 2 درہم کے اور کچھ نہ تھا۔ خوشبو خرید کر اس پرچہ کو آپ نے خوشبو لگائی۔ اس کے صلہ میں خواب کے اندر حق سبحانہ و تعالی کی زیارت نصیب ہوئی اور فرمایا، اے بشر، تو نے میرے نام کو خوشبودار بنایا، میں تیرے نام کو دنیا اور آخرت میں خوشبودار بناؤں گا۔ اللہ کریم ہمیں بسم اللہ کی برکات و فضیلت کو پڑھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو لائک کر دیجئے، اپنے دوستوں اور عزیزوں کو شیئر کیجئے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ نے چاہا تو یہ ویڈیوز کسی نہ کسی کے لیے ہدایت اور کامیابی کا ذریعہ بنیں گی انشاءاللہ۔